السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ کوئی سوال ہے تو ہمیں کامنٹ باکس میں پوچھیں۔ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ یہ قرآن کی دعوت ہے جو سارے عالم میں پہنچ سکے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ رعد کی تکمیل کر لی تھی۔ آج کا درس جو ہے ہم سورہ ابراہیم سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، ان کے رب کے حکم سے غالب اور قابل حمد اللہ کی راہ کی طرف لائیں۔ ناظرین، سورہ ابراہیم جو ہے وہ مکی ہے، مکی صورت ہے۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، یہ جو ہے حروف مقطعات ہیں۔ ان کا درست مفہوم جو ہے وہ صرف اللہ رب العزت جانتا ہے، متعین کرنا ہمارا مشکل ہے۔ یہ منکرین کے لیے ایک چیلنج ہے کہ قرآن انہی حروف سے بنا ہے۔ اگرچہ تم اسے انسانی کاوش سمجھتے ہو تو تم بھی ایسا کلام بنا لاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج کر رہا ہے، یعنی انہی حروف کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے۔ اگرچہ تم اس کو جھوٹا سمجھتے ہو تو تم بھی اسی طرح کا قرآن بنا لاؤ۔ دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیگر مقامات کی طرح یہاں بھی نور واحد کے مقابلے میں تاریکیاں جمع فرمایا ہے۔ صراط مستقیم صرف ایک ہی ہو سکتا ہے، جبکہ گمراہیاں بے شمار ہو سکتی ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے اتاری کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکالو، گمراہی سے نکالو، شرک سے نکالو، جھوٹ سے نکالو، گندگی سے نکال کر کے دین حنیف کی طرف، دین ابراہیم کی طرف، یعنی دین القیم کی طرف جو ہے آپ لوگوں کو روشنی کی طرف لاؤ۔ ان کے رب کے حکم سے غالب اور حمد کے قابل اللہ کی راہ کی طرف لائیں، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلائیں ان کو۔ یہ کام توفیق الہی سے ہی ممکن ہے اور اسی کو رب کے حکم سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی کہ آپ لائیں گے تو یہ اللہ کے حکم سے آپ لائیں گے، اور آپ کا مشن یہی ہے کہ آپ لوگوں کو گمراہیوں سے، بے دینی سے، اندھیروں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لائیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت حمد کے قابل ہے۔ ہاں، سب سے زیادہ حمد و ثنا کے قابل صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اسی کی راہ کی طرف آپ لے کر آئیں۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کی تمام موجودات کا مالک ہے اور کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے تباہی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے نا، یہ ساری کائنات کا، سارے یونیورس کا، سارے گیلیکسیز کا، جتنی بھی سوچ جاتی ہو نہ جاتی ہو، سب کا موجد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، وہی اس کا مالک ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اور یہ بھی بشارت دے دو جو انکاری لوگ ہیں، جو انکار کرتے ہیں اس بات کا، اللہ کا اور اس کے رسول کا، پیغمبروں کا، اللہ کی کتابوں کا انکار کرنے والے لوگ جو ہیں، وہ کافر لوگ، ان کو عذاب آئے گا، عذاب میں لپٹے جاؤ گے اور تباہی ہوگی، اس سے سخت عذاب تمہاری طرف جو ہے ڈالا جائے گا تم کو عذاب میں۔ تو اس عذاب سے وہ لوگوں کو ڈراؤ کہ بھئی تم اگرچہ اللہ کے راستے پہ نہیں ہوں گے تو تم عذاب میں مبتلا ہوں گے، دنیا اور آخرت میں تم خسارے میں ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی چاہتے ہیں، یہی لوگ گمراہی میں دور تک نکل گئے ہیں۔
اللہ کہتا ہے جو اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتا، انکار کرتا ہے، تو وہ بہت دور تک گمراہی میں چلے گیا وہ، اور اللہ کے دین کو پسند نہیں کرتا وہ، تو وہ گمراہیوں میں مبتلا ہو گیا۔ نہ صرف خود روکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یعنی کہ خود بھی رکتے ہیں اللہ کے دین کو اپنانے میں، خود رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں کہ تم اللہ کے دین کو نہ اپناؤ، یہ روکتے ہیں۔ ایسے ایسے ادارے بنائے ہیں جو کہ مسلسل الہاد کی تعلیم دیتے رہتے ہیں، اور دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کی وحدانیت کے خلاف ایسے تنظیمی شکلیں لے کر کے سوسائٹیز بنائی ہیں، ڈارک سوسائٹیز بنائے ہیں، سیٹینک سوسائٹی بنائے ہیں، جو اللہ کے دین سے لوگوں کو روکتے ہیں اور لوگ الہاد کی طرف آتے ہیں، فری تھنکرز، فری فلاں، فری مائنڈ، فری فلاں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری باتیں کہ ہم ایکس ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فری تھنکر ہیں، ہم جو ہے نہیں مانتے، یہ دنیا خود بخود بن گئی، اس طرح کی بات کرنے والے الہاد کے قائل لوگ، یہ لوگ جو ہے روکتے ہیں اسلام سے لوگوں کو اور بھٹکاتے ہیں، اللہ کے راستے میں ایسی ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ناممکن العمل ثابت کر دیں، یا اس کی ایسی تعویل کر دیتے ہیں جو کہ مراد الہی کی ضد ہے۔ ایسے لوگ عام طور پر گمراہی میں اتنے دور نکل جاتے ہیں کہ ان کی واپسی ناممکن ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ بہت دور تک نکل گئے گمراہی میں، اب یہ پلٹ کے آنے والے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ملحدین اب تو کھل کر کے، جب سے جو ہے ہمارے پاس دنیا میں ٹیکنالوجی جتنی بڑھ گئی ہے، پہلے الہاد کے لوگ اور غلط کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ چھپ کر رہتے تھے، اتنا کھل کر کے نہیں بولتے تھے کچھ بھی، کوئی بھی دھرم کے بارے میں، مگر آج جب سے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی یہ آیا ہے، یہ یوٹیوب، فیس بک، اور یہ اب یہ لگے ہیں بیٹھ کر کے اب نقشہ کھینچنے، اپنی مرضی کا نقشہ، اپنے دل میں آیا جو آیا وہ، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اس میں ٹیڑھ نکالنے کے لیے، اعتراض پہ اعتراض پہ، ایک اعتراض کا جواب اگرچہ مسلمان دے دے، پھر دوسرا اعتراض، دوسرے کے بعد تیسرا اعتراض۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگرچہ ملحدین ایک اعتراض کرتے ہیں تو ان کو جب بتایا جاتا ہے کہ بھئی یہ اعتراض کا جواب یہ ہے تو اس پر ایمان لائیں وہ، مگر نہیں لاتے۔ کیوں؟ ان کی تنظیمی جو ڈھانچہ ہے، وہ ڈھانچہ جو ہے ایک دوسرے کو پیٹھ پر تھپتکا، دیکھ تو کیسا کرا، ہاں زبردست تو ڈیبیٹ کرا، فلاں کرا، یہ کرا، وہ کرا، اس طرح کی باتیں جو ہے کر کے ان کی پیٹھ تھپتھپاتے ہیں، اور اداروں کی شکل میں ایسے لوگ ہیں اور ہمیشہ کجی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں دین کے اندر۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم۔ اور ہم نے جو رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم کی زبان میں انہیں پیغام دیا تاکہ ہر بات وضاحت سے بیان کر سکے، پھر اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صاف اور سٹیک جو ہے نصیحت کر دے رہا ہے کہ ہم نے رسول جو بھیجے ہیں نا، اور ہم نے جو رسول بھیجا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ان لوگوں میں جو انہی کی زبان میں بات کرتا ہے، کوئی دوسری زبان نہیں۔ بھائی تو ایلین ہے تو فلاں ایلین جو ہے ہمیشہ جو آسمانوں میں آنے والا اسی کو ایلین نہیں، ایلین کا جو ہے مطلب ہوتا ہے انجان لوگ کو ایلین بولتے ہیں، انجان، جن کی بولی سمجھ میں نہیں آتی، جن کی شکل و صورت الگ رہتی، بہرحال ان کو ایلین کہا جاتا ہے۔ وہ مقام سے ہٹ کے رہتے ہیں، ان لوگوں کو ایلین کہتا ہے۔ ایلین ہر دفعہ جو ہے وہ آسمان کی کوئی مارس جوپیٹر کی مخلوق نہیں ہوتی، ایلین کا مطلب انجانے لوگ، انجانی چیز، مطلب جو مقام ہوتا ہے نا، جو دائرے کے باہر والے لوگ، اس کو ایلین کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ایک ملک کا باشندہ وہ اوریجنل ہوتا ہے وہاں کا، پھر وہ باہر سے جو آنے والا ہوتا ہے وہ ایلین، اس کو بھی بول سکتے ہیں ایلین، تو ایلین وہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے تم پر جو رسول بھیجے ہیں نا، وہ تمہاری زبان میں ہی گفتگو کرتے ہیں، تمہاری لسان عربی لسان میں ہی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے وہی ہم نے بھیجا ہے جو تمہاری بات سمجھتا بھی ہے اور تمہیں سمجھاتا بھی ہے۔ تبلیغ کی حجت پوری کرنے کے لیے نبی اس قوم کا فرد ہوتا ہے، انہی کی لسان میں کلام کرتا ہے تاکہ اس وجہ سے عدم فہم کا کوئی مسئلہ، یعنی لینگویج بیریئر کا کوئی مسئلہ نہ رہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ہی نبی کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس پیغام الہی کو بیان کر دے۔ بیان کرنے میں اس کی ساری وضاحتیں، اس کی شرح و تفسیر، اس کی حکمت عملی وغیرہ سب کچھ شامل ہیں، یعنی کہ نبی صرف پیغام لاتا ہی نہیں، پیغام سمجھاتا بھی ہے۔
پیغام الہی کو سمجھا کر کے انہی کی زبان میں پورا اچھا ان کے دماغوں کو صاف کرتا ہے، تزکیہ نفس کرتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. اللہ فرماتا ہے اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے معجزے دے کر بھیجا اور حکم دیا کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاؤ اور انہیں ایام اللہ سے عبرت دلاؤ. ان واقعات میں صبر اور شکر کرنے والے کے لیے بہت نشانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے جو بھیجا ہے معجزے دے کر کے، ایک معجزہ نہیں کئی معجزے دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات دینے کا ذکر ہے. موسیٰ علیہ السلام کو 9 آیات دینے کا ذکر ہے، جیسے کہ ید بیضا اور صعبان مبین وغیرہ، یعنی کہ آسا، ید بیضا، اس طرح کے جو ہے آیات، یعنی نشانی آیات سمجھے. مطلب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا 9 چیزیں جو ہے ان کو معجزات کے طور پر دیا ہے. ایام اللہ کے معنی ہیں اللہ کے روز ہوگا، اللہ کے روز ہوگا، یعنی ایسے ایام جو کہ تاریخ انسانی میں یادگار بن جاتے ہیں. گویا اس سے مراد قصہ بیان کرنا ہے، جبکہ قرآن میں ایسے قصے بیان کرنے کا مقصد عبرت ہوتا ہے. یعنی کہ ایام اللہ میں تو ایک اسپیشل ایونٹس وغیرہ، بہت ساری چیزیں ہیں، تو ایک ایونٹ بیان کرنا، ایک تو یہ اللہ کے دن بولے تھرگا، یہ کہتا ہے اللہ کے روز. بڑے بڑی چیزیں، بنی اسرائیل کو آزاد کیا گیا، اور نبوت عطا کی گئی، اور جو ہے بہت جو بھی ایام اللہ، یعنی کہ اللہ کے دن سمجھیے، ایک اسپیشل ایونٹس جہاں تک میں سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے. اور کیا صابر اور شاکر کی بجائے صبار اور شکور کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، جو کہ مبالغہ کا صیغہ دیتا ہے. ایک مومن کی ساری زندگی صبر اور شکر ہی کی زندگی ہوتی ہے. صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی ہر حالت عجیب ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں بھلائی ہے، یہ مومن کے سوا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے. اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے تو اس کے لیے بھلائی ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بھلائی ہے. یعنی کہ مومن کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے اللہ کا، اور کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، اس کو اسی صبر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی حکم دے کر کے بھیجا تھا جو بعد والے انبیاء کو، پہلے والے انبیاء کو دیا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا تھا جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی. وہ تمہیں بہت بری سزا دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی ابتلا تھی. یعنی کہ یہ جو ظلم تھا تم یاد کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ فرعونوں کا ظلم ختم ہو گیا نا، تو یاد کرو کتنی تکلیف میں تم تھے. تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، وہ تمہارے بیٹوں کو تو قتل کر ڈالتا تھا. اتنا بڑا ظلم کرتا تھا وہ. فرعون جو ظلم کرتا تھا وہ لڑکوں کو مار ڈالتا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا تاکہ تمہاری خدمت کریں، مطلب تمہاری لڑکیاں اس کی خدمت کریں. یہ چیز وہ کرتا تھا. اتنے بڑے جو ہے تکلیف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر احسان کر کے تم کو اس سے نجات دی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہا ہے. یہ ظلم وہ اس لیے کرتے تھے کہ تاکہ بنو اسرائیل میں ان کا کوئی نجات دہندہ نہ پیدا ہونے پائے، مگر اللہ کا فیصلہ پورا ہو کے رہتا ہے. دوسری دفعہ ظلم کا یہ سلسلہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو اللہ پہ ایمان لانے کی دعوت دینے اور بنو اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرنے کے بعد شروع کیا. اس کا مقصد بنو اسرائیل کو سزا دینا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجنے کا جو وعدہ تھا، اس کے بعد موسیٰ نہ پیدا ہو، اس کو قتل ہی کر دیا جائے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی حکمت سے اسی کے گھر میں پلایا اور بڑا کیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ظلم سے ایک وقت کے بعد جب موسیٰ پیدا ہو کر کے آ گئے تو اب وہ نجات دہندہ بن کر کے آ گئے، تو وہ ذبح کرنا وغیرہ وہ پہلے کا جو مسئلہ تھا نا وہ تو ختم ہو گیا تھا نا. تو اب یہ اور دوبارہ جب ظلم کر رہا ہے یہ فرعون، کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون سے دعوت دے کر کے، فرعون کو اللہ کی دعوت دے کر کے کہہ رہے ہیں کہ میری قوم کو میرے ساتھ بھیج دو، تو یہ ظلم کوئی نیا ظلم نہیں تھا. اس سے پہلے اس سے برا ظلم تمہارے پہ فرعون کرتا تھا. یہ بتانے کا مقصد ہے.
اور بہت بڑی آزمائش تھی بنو اسرائیل کے لیے. وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور جب تمہارے رب نے اعلان کیا تھا کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈرا رہا ہے. ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اتنا قیام فرماتے یا صلاۃ پڑھتے کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں فرماتے، حالانکہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیے ہیں. آپ نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو احسان کیا ہے اس کا شکر میں کیسے نہیں بجا نہ لاؤں، اس لیے میں کرتا ہوں. یعنی اللہ کے رسول جو قیام لمبا کرتے تھے کہ آپ کی پیروں میں سجن آ جاتی تھی، ورم سے مراد سجن آ جاتی تھی. اتنا لمبا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور اللہ کا شکر بجا لاتے تھے. تو نماز پڑھنا، قیام کرنا یہ اللہ کا شکر گزار بندے بننے کا ایک بہت اوتھینٹک طریقہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں ادا کرتا. یعنی کہ جو انسان کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اس لیے لہذا کوئی احسان تم پر کرے تو اس کا شکریہ ادا کرو، یہی کہنے کا مقصد ہے. ترمذی میں روایت موجود ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جہنم دکھلائی گئی، اس میں عورتیں زیادہ تھیں جو کفر کرتی ہیں. صحابہ نے کہا کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہیں اور احسان فراموش ہوتی ہیں. اگر تم کسی عورت سے عمر بھر بھی بھلائی کرو پھر وہ تم سے کوئی ناگوار بات دیکھے تو کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں. بخاری میں روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ عورتیں بہت زیادہ جہنم میں ہوں گی. میں نے جہنم میں عورتوں کو بہت زیادہ جو ہے دیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو لوگوں نے پوچھا کیا وہ کافر تھیں، یعنی کہ وہ کیا انکار کرتی تھی اللہ اور اس کے رسول کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بلکہ اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی تھی. شوہر بلاتا تھا تو وہ نہیں جاتی تھی. میری ماؤں، میری بہنوں، جتنے بھی لوگ ہو اپنے خاوند کی، اپنے جو ہے مرد کی، اپنے ہسبینڈ کی جو ہے خدمت کرو، اس کی جو ہے عزت کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے بارے میں کہ تم اکثر جہنم میں جاؤ گی تو مقصد ایک ہی ہوگا کہ تم شوہر کی ناشکری کرنے والی، نافرمانی کرنے والی لوگ ہوں گی، وہی لوگ جہنم میں جائیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ خیرات کرتے رہو، شوہر کی اطاعت کرتے رہو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے بچائے. ایک کھجور کی گٹلی کیوں نہیں ہوتی، ایک کھجور کا دانہ کیوں نہیں ہوتا؟ آپ صدقہ خیرات کر کے جہنم سے پناہ مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات بہت زیادہ عورتوں کو جہنم میں جلتے ہوئے بتایا ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنے والی بنو، کہ ساری زندگی بھی اگرچہ تمہیں کچھ بھلائی کر کے تمہارا شوہر رکھے، تم ایک اگرچہ کچھ اس سے غلطی ہو جائے تو بولنے شروع کر دیتے زندگی بھر تباہ کر دیا میری زندگی، یہ کہتی ہو. یہ بات میری اپنی نہیں ہے، یہ حدیث میں آیا. بخاری شریف اٹھا کر کے دیکھو ماں بہنوں، دیکھو کہ شوہر کی نافرمانی کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی وعیدیں بتائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ تم پوری زندگی تمہیں سونے کا نیوالا بنا کے کھلائے، کچھ ایک اس سے چوک ہو جائے تو اب پکارنے لگتی ہو کہ میرا مرد تو ایسا ہے، کبھی جو ہے سکون سی رخات نہیں میرے کو. یہ جو ہے یہ فوری طور پہ منہ پہ لاتی ہیں، نہیں لانا چاہیے. تمہیں پالتا ہے، تمہارے بچوں کو پالتا ہے، تمہارے گھر کو دیکھتا ہے، تمہاری عزتوں کی حفاظت کرتا ہے، اچھے سے اچھا آرام کی زندگی تمہیں دینے کی کوشش کرتا ہے. اس سے کچھ بھول چک ہو جائے تو معاف کر دو دل سے، فوری طور پہ اس کے اوپر چڑھ مت دوڑو. وہ تو نجات پالے گا مگر تم جہنم میں جلو گی، اس کو برا کہنے کی وجہ سے، اس کی ناشکری کرنے کی وجہ سے. کیونکہ انسان کا جو شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. جب مرد کا شکر ادا نہیں کرتے تم اللہ کی کیا شکر ادا کریں گے؟ تو میری ماں بہنوں سے التماس ہے، ادباً گزارش ہے کہ اپنے شوہروں کی اطاعت کرو. آگے اللہ فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور موسیٰ نے تم سے کہا اگر تم اور جو بھی روئے زمین پر موجود ہیں سب کے سب کفر کرو گے تو بھی اللہ تم سے بے نیاز ہیں، کیونکہ وہ خود اپنی ذات میں محمود ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑتا، تم اللہ کو مانو نہیں مانو، اس کو چھوڑ دو. پوری دنیا
انبیاء سمیت یہاں پر ذکر کیا جا رہا. اور موسیٰ نے تم سے کہا اگر تم اور جو بھی روئے زمین پر ہیں, یعنی کہ روئے زمین پر جو بھی ہیں, تم ہو, میں ہوں, جتنے بھی مطلب سب لوگ بھی ناشکری کریں, اللہ کا شکر ادا نہ کریں, اس کا انکار کریں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اس نے اتنی مخلوقیں پیدا کی ہیں اس کا شکر بجا لانے کے لیے, اتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں کہ تمہاری ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. تم پورے کے پورے روئے زمین پہ انکاری بن جاؤ. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں محمود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو تم کو شکر گزار بناتا ہے, تم پر احسان کرتا ہے, تمہیں کھلاتا پلاتا سلاتا ہے, نعمتوں سے نوازتا ہے, پھر بھی تم کفر کرتے ہو. تو تمہارے کفر سے اللہ بے پرواہ, اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. کیا تمہیں ان لوگوں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے تھے, جیسے نوح, عاد اور سمود کی قومیں, اور ان کے بعد آنے والے لوگوں کے حالات جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے. ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں دے لیے اور کہنے لگے جو رسالت تم لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں, اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم مشکوک ہیں, شک کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے پہلے بھی جو قومیں گزر چکی ہیں, قوم نوح, قوم عاد, قوم سمود, آل فرعون اور اصحاب مدین, ایسی اقوام ہیں جن کے حالات کسی نہ کسی انداز میں اہل مکہ جانتے تھے, لہذا ان کا ذکر کر دیا گیا. دور دراز کے غیر مشہور اقوام جن کا اہل مکہ کو کوئی علم نہیں, ان کی طرف اجمالاً اشارہ کر دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ باتیں بتا کر کے یہ سنتے تھے نا, یہود تھے ان کے قریب, نصرانی تھے, تو یہ سنتے تھے. فرعون کا ظلم بھی سنا ہوگا, اور جو ہے بہت ساری باتیں, نوح کے بارے میں بھی سنا ہوگا. کون یہ جتنے کرسچن لوگ ہیں, جتنے یہودی لوگ ہیں, یہ لوگ آباد تھے نا, پورا مدینے میں آباد تھے, مکے کے طرف جو ہے تجارت کی غرض سے آیا کرتے تھے. تو قوم کو مجموعی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تم سے پہلے قوم نوح, عاد اور سمود والے لوگ بھی انکاری کرتے تھے, اگرچہ کوئی رسول ان کے پاس اللہ کی دعوت لے کے آیا تو اس میں شک کرتے تھے. جس طرح محمد رسول اللہ تمہارے پاس دعوت لے کر آئے ہیں تم اس میں شک کر رہے ہو, شک نہیں کرنا چاہیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے غیظ و غضب سے اپنی انگلیاں کاٹیں. تو یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں اس میں سے اکثر لوگ جس طرح شک کرتے ہیں, تو شک کرنے والے لوگ جو ہے وہ ہر زمانے میں موجود ہیں, رہیں گے. تو جو شکر گزار بندے ہیں, شکر گزار لوگ ہیں, جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں, رکھتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے گا. جو شک کرے گا, جو دغلا پن کرے گا, جو دین کی آڑ بن کے روکے گا لوگوں کو, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تو نپٹ لے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ضرور ان کو جواب دے گا. قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان يصدون عما كان يعبد آباؤنا فاتوا بسلطان مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آگے, رسولوں نے انہیں کہا کیا اس اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہو جو زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے, اس کے بارے میں شک کرتے ہیں, تو یہ دنیا کیسا ہے پھر؟ اس کا جو تخلیق کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو ہے. سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. وہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کر دے اور ایک معین عرصے تک تمہیں مہلت بھی دیتا ہے. وہ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو, تم چاہتے ہیں یہ ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روک دو جن کے ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے, ہمارے پاس کوئی واضح موجودہ تو لاؤ. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب یہ بات بتا رہا ہے کہ زمین و آسمان کے خالق پر شک تو نہ کرو, شک کرتے ہو تم. جب وہ کائنات پیدا کرنے والا ہے تو تصرف بھی اسی کا ہی ہو سکتا ہے. تو جو کائنات پیدا کرتا ہے, جو معجد ہے, وہی اس پر تصرف رکھتا ہے, اسی پر کمانڈ رکھتا ہے, اسی پر ایڈمنسٹریشن رکھتا ہے. اللہ رب العزت ہی ہے, وہ اللہ واحد ہے, تو اس میں شک کیوں کرتے ہو؟ آخر وہ کسی ایسی چیز کی طرف تو نہیں بلاتا جو تمہارے لیے مشکل ہو, وہ تمہیں تمہارے گناہ بخشنے کے لیے بلاتا ہے, اور اگر تم انکار کرتے ہو تو بھی تمہیں ایک مدت تک تو مہلت دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت دیتا ہے. تو اور یہ جو رسول ہے وہ کس کی طرف بلاتا ہے؟ اللہ ہی کی طرف تو بلاتا ہے نا. اللہ کے راستے میں چلو, اللہ کے لیے جو ہے عبادت کرو, صرف اللہ کو ہی خالق و مالک مانو, اسی کی عبادت کرو, یہی تو کہتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے انکار کرنے کے باوجود تمہیں مہلت دے رہا ہے. سب اقوام کو انبیاء کی دعوت کے بارے میں ایک ہی جیسے اشکال واقع ہوئے ہیں, جیسے یہ بھی تو انسان ہی ہیں اور ہمارے جیسے ہی ہیں, پھر نبی کیسے ہیں؟ یہ تو ہمیں آبا کی اندھی تقلید سے روکتے ہیں. آج کل بھی لوگوں کو یہی اشکال ہوئے ہیں. یعنی کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو رسول بھیجا ہے یہ ہمارے ابا ہمارے دادا کی جو ہے پیروی کرنے سے روکتے ہیں. ہمارے ابا دادا جو جس کی عبادت کرتے تھے ہم اس سے رک جائیں. آج بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا جیسا کرتے تھے, جیسا نماز پڑھتے تھے, جیسا روزہ رکھتے تھے, ہم ویسا رکھ رہے ہیں. تو یہ آج آ کے جو ہم کو بول رہے ہیں لوگ کہ یہ غلط ہے, یہ تم اپنے تو سملیرٹی اس میں یہی ہے کہ قوم کو جب اللہ کی دعوت کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ پھرے سے کہتی ہے کہ ہمارے باپ کو ایسا دیکھیں ہم بھی ایسا کرتے ہیں. تو اندھی تقلید کی رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار آیتیں نازل کی ہیں. آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 10 تک ہم نے اپنا درس مکمل کر لیا ہے. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. کوئی اشکال ہے تو کامنٹ کریں, زیادہ سے زیادہ ہمارے ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ ہمارا یہ یوٹیوب چینل لوگوں کی نجات کا ذریعہ بن سکے اور قرآن کریم کو لوگ سمجھ سکیں آسانی ہندی اردو بول چال کے اندر. تو اب تک کے لیے جو ہے ہم نے یہ کام کیا ہے, آگے بھی ہم کرتے رہیں گے. ہم آپ سے جو گزارشات کر رہے ہیں اس کو ضرور اپنے ذہن میں رکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. مجھے دیں آج اجازت. یہ آیتیں یہاں تک ہم نے مکمل کر لی ہیں. اگلی درس میں جب اللہ موقع دے گا پھر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.